رسول الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین چہرہ کو نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے جب لے کے قرآن کی راہ سے میری سرکار سبحان اللہ سب نبیوں میں نہ کیوں دھج و نرالی ان کی سر پہ باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار ہے سبحان اللہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام کارگار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تھوڑا سا تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو فتنہ، نمبر دو فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے کاموں کی محنت، نمبر تین انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی کچھ مسائل جمیلہ، اور نمبر چار جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں کرنٹ ایجنڈا سامنے آئے ہیں۔ اور فتنے کے بارے میں تو علامہ احمد شاہ خاتم المحدثین کہہ گئے ہیں کہ پورے اسلام میں اس سے بڑا فتنہ ہو گیا، سب ایک اگر اس پہ گفتگو ہونا تو بڑی شاید حاصل جب بین الاقوامیت کا دور ہے اور اس کو صدی ہو گئی، صدی گزر گیا تو آپ اندازہ لگائیں اس فتنے کا۔ باقی فتنے نام و نشان ختم ہو گئے، لیکن کوئی ملک مجھے بتائیں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان بچا ہوا ہو ورنہ کوئی ملک بھی ہو جائے، ہر ملک کے اندر۔ اور پھر ہمارے کعبے نے ستبہ کس طرح کیا، اور علامہ صاحب کے دل میں خواب ہو، پھر علامہ صاحب نکلے، ان کے شاگرد نکلے، پھر آگے پیچھے نکلے، پھر طاولہ شاہ بخاری کو پیر کارواں بنایا، شاہی نہیں بنایا، نہیں بات ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، پھر سلام کرتے ہیں طاولہ شاہ بخاری کی ڈیوٹیوں کو عوامی جماعت ممبر اسمبلی کے اندر موتی دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں جماعت ختم آج کے بعد اس نے کام کرنا مسلم بھی جاتا ہے ذاتی کسی کو ایک جماعت ختم نہیں کرتا حضور کے کرنا اور اگر بات چاہوں نا آگے بڑی لمبی بات ہے، اور شاید کی یہ قربانی سب سے بڑی قربانی میرے پاس خطیب تشریف لائے، وہ کہنے لگے میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے کہ ہم گاڑی میں تھے، کچھ آدمی شادی کی قبر پہ گئے، وہاں ایک آدمی بے ہوش باہر نہ تڑپ رہا تھا، ہم نے گاڑی کھڑی کی، اس کے قریب آ کے اس کو اٹھایا، سامنے ایک اسپتال کا ڈاکٹر بھی آ گیا، جب اسے ہوش آئی نا تو اسے پوچھا کون ہے، تو کہنے لگا میں قادیانی ہم نہیں کہتے نا اپنے آپ کہنے لگا ہمیں بے ایمان، ہم نہ ہی کھڑے ہوتے یہاں پہلے نہیں کھڑے ہوتے، ہم نے گالی نکالی نہیں تھے، اس سے پوچھا کہ کیوں آیا، کہنے لگا یہاں بڑے بزرگ ہیں ملتان کے اندر، میں نا ان کی باتیں لکھ رہا تھا کہ یہاں لکھی ہوئی ہیں ویسے یہ مجھے کسی نے کہا یہاں بھی ایک بزرگ ہیں، میں ان کے پاس بھی آ گیا، میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کھڑا، وہ کہتے ہیں جو خطیب صاحب ابھی زندہ ہے وہ کہنے لگے میں جب پڑھنے لگا اللہ شاہ اب یہاں تک پہنچا تھا تو ان کی قبر کے سرانے سے ایک آدمی، اس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، تلوار اس کے پاس ہے، اس نے آ کے زور سے مجھے تماچا مارا، میں بے ہوش ہو گیا۔ اے شاہ جی جب قبر کے اوپر بھی اللہ نے پہرے لگائے نظام مالک ہے نا، قادیانی یہاں بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر مظفر علی شمسی سکہ بند شیعہ، خاندانی شیعہ کیا لکھنؤ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ نے ترسی پیش کی، جس نے کہا وہ شیعہ ہو کے شرم نہیں آتی، کیا کہتے ہو مدر علی اظہر، اس نے پتہ کیا کہا تھا، کہنے لگا جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان نہیں، میں اسلام پر ہی ہوں۔ شاید کی میں نے ابو الاسرار قادری جو کہتا تھا جلندری کو تو بھی کافر ہے، مرزا بھی کافر، ہم ایک ہی جیسے ہیں۔ جب جلندری نے ایک جملہ کہہ دیا نا میں رہی ہوں تو تو شاہ ہے کہ ہم اتنا حساب ہوئے گا سونے نبی کے سامنے، میں کہوں گا یار سن لگ کاٹے بات سمجھ گیا کہ میری پگڑی اٹھا کے چھوٹی ہے، تمہاری پگڑی چکی، کہنے لگا جلندری بہ جا آج تو بات تم میرا امام ہے، تیرے پیچھے ہو، ساری زندگی کو سامنے رہی ہے۔ ہم نے ان طبقات کے اندر آج لیے ہیں اور اس مسئلے کو پاکستانی مسلمانوں کے عوام کا مسئلہ بنایا، اجتماعی مسئلہ بنایا، اس کے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا نہیں تھا۔
اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ قادیانیوں اگر تم چاند پہ چلے جاؤ گے ہم وہاں بھی آئیں گے. یہ قاری نے بھی کہا تھا, یہ منظور چنوٹی نے بھی کہا تھا. پھر جب یہاں بات 74-84 کے بعد حیران مشکل ہو گیا نا, یہاں وہاں چلے گئے اپنے بابا کے پاس, جگہ بھی مل گئی, اسلام آباد نام بھی رکھ لیا, وہاں کام کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل ختم موومنٹ سن 1995 کے اندر تشکیل دی گئی کہ وہاں بھی ہم نے جا کے کام کرنا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں تھوڑی سی کہ چنوٹی کون ہے. چنوٹی وہ ہے کہ شیخ شلتوت ازہر یونیورسٹی کا چانسلر, اس کا پروٹوکول صدر مصر سے زیادہ ہے. امام مدینہ کعبہ کو ملے, کہنے لگے اس کے پاس جانا ہے مسئلہ حل کروانے کے لیے, کہنے لگا اس کو بڑی پہلے تک وقت لیں پھر جا سکتے, ورنہ نہیں جا سکتے. لیکن ایسی دھن تھی, ایسی دھن تھی, اس نے کیا کہا, کہنے لگا حیات عیسیٰ کا عقیدہ بنیادی اسلامی عقیدہ نہیں ہے, کوئی نام مانے ٹھیک ہے. یہ اس نے فتویٰ دے دیے شیخ شلتوت نے. تو پھر جب یہ تمام یہاں گفتگو ہوئی, کہنے لگے چنوٹی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے تم لکھوا لے. پھر چنوٹی نے لکھوایا, اجماع عقیدہ لکھوایا چنوٹی نے. اگر وہ نہ ہوتا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا. پھر وہی چنوٹی افریقہ کے اندر گیا, جا کہنے لگا الہ رغبت ذات قرار ہماری, رب کے لفظ قرآن میں ہونے کی وجہ سے علاقوں کے علاقے وہاں مرتب ہو گئے. یہ رب کا نبی ہے, میں قرآن کے اندر نبی ہے. پھر انہوں نے قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر, اور اس قرارداد پر پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس قرارداد کی بات جاتی تھی نا, اسے فوراً شام کو خون آتے تھے. پہلے قومی یہاں کے بھی کہ نہیں یار کس مصیبت میں پڑ گیا. پھر اپنی درد لے کے گیا ٹھیک تارڑ کے پاس, رو پڑا, نیچے بیٹھا اور کہا کہ تارڑ تو بخاری کا نام لیتا ہے, تو بخاری کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے, بخاری کے ساتھ پیار کرتا ہے. آج دوسرا حاضر کرے, اندر سے بکھر گیا. کہنے لگا چنوٹی میری ذمہ داری رہی, میں یہ قرارداد پاس کر کے دکھا. قرارداد پاس ہوئی, رب کا نام ختم ہو گیا, چناب کا نام ختم ہو گیا, کھلا شہر قرار دے دیا گیا. اور آج ان کی وہ پرسیں جو پوری دنیا کے اندر لٹریچر چھپاتی تھی ساری بند پڑی ہے. یہ پوری چنوٹی کی کامیابی ہے. اور اب یاد فرما رہے تھے کہ لٹریچر چھپ کے ترکی سے آ رہا ہے, ترکی سے آ رہا ہے. ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. میں نے حضرت صاحب کا نمبر دے دیا, انشاءاللہ رابطہ کروں گا اور یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا. پچھلے سال ہم ملیشیا کے اندر گئے, انہوں نے درد شروع کیا کہ ابا جی بھی کہتے تھے اور میں بھی کہتا ہوں, ایک خوبصورت مسجد کا قبضہ کر لیا. انہوں نے کیا کیا جائے, میں نے کہا چلتے گئے اس مسجد میں ہم نہیں جا سکتے. پہلے قومی والے تھے, والے سے والے تھے, لیکن مذہبی امور کے وزیر تھے, برسلین ان کا نام تھا, ان سے ملے. انہوں نے بھی اس کو عادت کی, کہنے لگا کمیٹی بنا دی, کمیٹی بنا دی. اس رمضان کے اندر خبر آ گئی ہے کہ وہ مسجد کا قادیانیوں سے گورنمنٹ نے لے لی. اور پھر یہ جو مجلس نے نکاح کی مجلس میں وہ تو کہتے ہیں مجلس خطبہ بھی رہتے ہو, کھانا ٹھنڈا بتا کے جلدی کرو جلدی کرو. اب نکاح کی مجلس ختم کی مجلس بن چکی ہے. یہ ریاض چنوٹی کا کام ہے. حلف نامہ اوپر داخل ہے. ہم دلہن سے دلہا سے کہلواتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کافر دجال دائرہ اسلام میں خارج. ابھی اعلان ہوتا نہیں ہوتا, نکاح کی مجلس کے اندر اعلان ہوتا ہے. ان سے پوچھو کہ ان کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے, کس طرح عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں, ادھر ادھر سے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم اس حوالے سے بھی سلام کرتے ہیں ان سب کو. چودھری پرویز الہی آپ کے علاقے کا ہے, میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب آیات ختم لکھی ہوئی تھی اور حدیث پاکہ لکھی ہوئی تھی نئی پریزیڈنٹ کے اندر, پرویز الہی نے کہا یار تلاوت ہو گئی ہے, بیان ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور وارسی لا نبی آبادی کے سنا ہو رہا ہے. پھر وہاں سنائی گئی ایک سناٹا خالیدہ سمجھے جائے گا. یہ منظر تھا, خط میں نے بڑا کام سر انجام کیا انہوں نے.
اور بھی کوئی باتیں اس حوالے سے ہیں. اس لیے یہ انٹرنیشنل ختم موومنٹ چنوٹی کی جماعت ہے، ضیاء القاسمی کی جماعت ہے، افضل حفیظ مکی کی جماعت ہے جو جنت البقیع کے اندر سو رہا ہے. اور ہم ساری جماعتوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. اور پھر میں اپنے حوالے سے کہوں گا، جیسے مولانا نے فرمایا گھر سے قرآن، خدا کی قسم تمام کام کی جان در سے قرآن، تمام کام کی جان در سے قرآن. میں جب وہاں کے اندر تھوڑی دیر رہا، وہاں میں نے کہا کہ ہم کیوں سنیں گے درد مصروف لوگ ہیں. میں نے قرآن شروع کیا، لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے. اور وہاں میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس ادارے کا، اس مسجد کا نام ختم رکھا جائے. تو بڑے بڑے لوگ آگے پیچھے ہو گئے، اور آج پورے جماعت کے اندر اس مسجد کا جامع یہ قرآن مجید کے درس ہو سکتا ہے. اور جب مغل گئے تھے نا، میں نے کہا یار نہیں ہو سکتا، جو کام میں نے درس کے والے سوچ کے کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو کے گئے. اب یہ جو ہماری گجرانوالہ کے اندر، حال کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، آج ہم دیگی جماعت والے برا نہ ماننا، یہ ہماری ایک خاص جماعت ہے اور دل میں بستی ہے. تو سارے جماعت کا نام بھی ہے وہ لطیف لسوڑا لسوڑا لگ جائے جانا نہیں ہے. آپ نے چمٹ جانا ہے لوگوں سے جب تک وصولی نہ ہو جائے، چھوڑنا نہیں. ایک دن چھوڑ دو گے تو تمہارے قابو نہیں آتی. کالج والے بھی اور ڈاکٹر بھی یہ ضرور لانے ہیں اس کے اندر پڑھے لکھے حضرات کو، تو کم از کم ایک آواز بلند ہو جائے کہ یہاں سے کتنے آدمی آئے. گجرات سے، گجرات کا جو مرکز ہے بہت دور تک اس کی وہی ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اس والے کے ساتھ یہاں سے بھی ہمیں کچھ تعداد چاہیے. کتنے آدمی ہیں؟ جتنے آپ آج کہیں گے اتنے آدمی ہو جائیں گے. اچھا جی، وہاں ایک آدمی تھے ان کے بڑے قریبی ہیں، وہ ہمارے کہنے کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے. کہنے لگا وہ جو ہے نا حال، اس کی بکنگ میرے ذمہ اور سب آنے والوں کو پانی پلانا میرے ذمہ. ادھر بھی بولتے رکنے لگیں گے. اب ہم گئے وہاں سیالکوٹ، تو سیالکوٹ والوں نے کھانا بھی کھلایا، میں کھانا بھی پہ گیا. لٹریچر ہے، کھانا ہے، بزرگ آئیں گے گاڑیوں کے اندر. اور پھر آپ کو اشارہ سناؤں، مولانا احمد علی سراج صاحب مدینہ آباد سے آنا، ان کا آنا مشکل ہو گیا تھا. میں نے کہا یعنی یہ تو کام خراب ہے. صبح فون آیا، کہنے لگے میں ہر صورت میں آؤں. میرا بھی اختیار، ان کا نام اختیار کے اندر آ گیا. اور منالیات چمکی محمود قاسمی صاحب اس طرح کے اور تشریف لا رہے ہیں. اس کے اندر ضلع کی طرف سے آپ نے یہ تعاون بھی کرنا ہے جس کا ڈاکٹر کے نام پر یہ تعاون بھی آپ نے کرنا ہے. اور قاری صاحب آپ کے روح رواں ہیں، جو آپ کی برکتوں سے چل رہے ہیں، آپ کے اللہ شہری سے ان کے اندر جان آ جاتی ہے. جیسے اپنی نہیں ہم تو بہت بنا کے نا پکھیاں والے علاقے میں جاؤ تو گرمی بھی آ گئی. پکڑنا ہے ہر صورت یہ سارے مالی باقی ساری پورے ضلعوں میں کتنے تقسیم کریں گے آپ اپنے حساب سے؟ ہم پھر اس کے حساب سے انشاءاللہ